شہر حیدرآباد میں کرائم کے نئے رجحانات، تشویشناک گلیوں میں کلب کلچر، حیدرآباد کی شناخت کے لیے خطرہ۔ شہر حیدرآباد میں نشے کا چلن عام، محکمہ پولیس بے بسی کا شکار، راؤڈی عناصر بھی اب ڈرگس کی منتقلی میں ہوئے مگن۔ تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے جدید صورتگیر کے دوران کرائم کا بھی رجحان مختلف اور خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ کلب کلچر کے علاوہ اب گلی کوچوں میں منشیات ڈرگس فروخت ہونے لگی۔ گانجا چاکلیٹ، MDMA، ہیش آئل کے علاوہ کوکین، چرس، ہیروئن کے ساتھ ساتھ نشیلی انجیکشن اور گولیاں بھی منظر عام پر آنے لگی۔ ایک طرف کانگریس حکومت کی پالیسی اور سرکاری دعوے داری ہے کہ ریاست تلنگانہ کو نشے سے پاک ریاست میں بدل دیا جائے گا، لیکن اقدامات اور نتائج رزلٹ بالکل اس کے برعکس برآمد ہو رہے ہیں۔ بیماریوں کی ادویات دستیاب ہونے والی میڈیکل شاپس میں بھی اب نشیلی اشیاء فروخت ہو رہی ہے، جو سٹی کے نوجوان نسل کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ حالانکہ ریاست میں نشے کے خلاف ایک مخصوص شعبے کو تشکیل دیا گیا، پولیس، ایکسائز، میڈیکل ڈپارٹمنٹ، ڈرگ کنٹرول ڈپارٹمنٹ، ان سب کے علاوہ نو تشکیل شدہ حیدرآباد نارکوٹک انفورسمنٹ ونگ بھی ریاست میں سرگرم ہے۔ اس کے باوجود اب سٹی میں ہر قسم کی نشیلی شے فروخت اور استعمال ہونے لگی۔ جیسے کہ پولیس کی کارروائی میں ثابت ہو چکا ہے، نشے کا کاروبار کرنے والوں میں بیرونی افریقی کنٹریز کے باشندے پائے جاتے تھے، جو ویزا کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں قیام کرتے ہوئے منشیات ڈرگس کو فروخت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے۔ لیکن اب منشیات ڈرگس کے اسمگلرز کا طریقہ کار بھی بدل چکا ہے۔ سٹی کے راؤڈی شیٹرز بھی اب اس کا کاروبار میں شامل ہو چکے ہیں۔ راؤڈی شیٹرز کی ٹولیوں کو کنٹرول کرنے والے اب اپنے حامیوں اور غنڈے عناصر کو ڈرگس کی اسمگلنگ میں استعمال کرنے لگے۔ توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا، جبراً وصولی، ناجائز قبضہ، غیر قانونی کاروبار اور سرگرمیوں کو فروغ دینے والے راؤڈی گینگ لیڈرز اب ڈرگس پر توجہ دینے لگے، جس کے خطرناک رزلٹ برآمد ہونے لگے۔ نشے کے سبب معمولی بات پر قتل ہونے لگے۔ اس پرامن اور عظیم تاریخی ورثہ کے سٹی حیدرآباد کو بھی نشے کی لعنت میں لپیٹا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی اور باصلاحیت فورس ہونے کے باوجود جبکہ سرکاری عزائم بھی نشے کے خلاف پائے جاتے ہیں، آخر ان کی روک تھام میں کیوں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے؟ نو تشکیل شدہ ونگ ایک ریٹائرڈ لیکن باصلاحیت اور سخت گیر موقف رکھنے والے IPS عہدیدار کی نگرانی میں کام کرتی ہے۔ اس عہدیدار کو سٹی میں خدمت انجام دینے کا کافی تجربہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس عہدیدار نے بہت سی مثالی اقدامات کو بھی انجام دیا، لیکن ایک مخصوص گروپ اس عہدیدار کو پسند نہیں کرتا۔ کیا اس عہدیدار کو اپنی مرضی سے کام کرنے کی کھلی چھوٹ حاصل نہیں، یا پھر کسی دباؤ کے نتیجے میں اس عہدیدار کو برائے نام خدمت تک محدود کر دیا گیا؟ گزشتہ دنوں CCS کی خصوصی ٹیم نے مانگر بستی افضل ساگر علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے نشیلی ادویات کے ایک بڑے ذخائر کو ضبط کیا۔ یہ انتہائی ہوش اڑانے والی کارروائی ثابت ہوئی جب بڑی مقدار میں نشیلی گولیوں کو ضبط کیا گیا، جب مخصوص پیکنگ میں پائی جاتی ہے۔ اگر اس طرح سے اقدامات جاری رہتے ہیں تو پھر یہ نشے کے کاروباری اور اسمگلرز سٹی کے شناخت کو بدل دیں گے، اور عزت دار شہریوں کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ نشے کے خلاف جاری اقدامات میں پولیس کو مزید سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ شہریوں کی جانب سے نوجوان نسل کے تعلق سے فکر اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور پولیس و کانگریس حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نشے کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے اور شہر کو بچا لیا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ، ایجن نیوز۔